میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں مختلف لوگوں کو، مختلف مزاجوں کو، مختلف خاندانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انساب نسب ایسے بنائے ہیں جن کو بڑی فوقیت عطا فرمائی ہے، جیسے انبیاء ہیں، سارے انسانیت میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے سارے انبیاء میں سے سب سے افضل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الانبیاء۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، ان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت والوں جو جنت کے نوجوان ہوں گے ان کے یہ سردار شمار ہوں گے، یعنی اتنے اعلیٰ نسب والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں۔ تو کتنا عالی نسب ہے، اس سے عالی نسب امت میں سے کسی کا بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی صفات سے نوازا تھا، بڑے فضائل سے نوازا تھا کہ بچپن ہی میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ گہرا تعلق، ان کی محبتیں سمیٹی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی عطا فرمائی، ان کی فقاہت کو بھی دیکھا، ان کی سیاست کو، ان کی مدبرانہ رویوں کو بھی دیکھا۔ تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفات سے مزین فرما دیا۔ اب ایسے حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا، پھر مکہ سے وہاں سے کوفہ کی جانب رخ کیا ہے اور وہاں سے چلے ہیں۔ تو یہ جو ساری کی سارا معاملہ پیش آیا ہے جو وہاں سے چلے ہیں، یہ کوئی ادنا درجہ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی باتیں دیکھی ہوں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ یزید فاسق فاجر ہے لہذا وہاں سے چل پڑے، اتنی بات پر نہیں چلا کرتے، اتنی بڑی شخصیات اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں چلا کرتے، بلکہ انہوں نے ایک امت کے، پوری امت کے حال کو سامنے رکھا ہے کہ آج اگر اس معاملے کو نہ روکا گیا تو آگے چل کر امت کو بڑے مسائل پیش آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھ چکے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلفائے راشدین کی زندگی کو بھی دیکھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی زندگی کو بھی دیکھا، تو ان کے سامنے پوری امت کے احوال تھے۔ جیسے باقی خلفائے راشدین انہوں نے بھی امت کے حال کو سامنے رکھا، امت کو لے کر چلے، ہمیشہ اپنی زندگی پر، اپنی ترجیحات پر امت کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی یہی سوچا کہ مجھ پہ جو پریشانی کے حالات پیش آنے سو آتے رہے، جو کچھ بھی ہو جائے، خاندان اہل نبوت یہ کٹتا ہے کٹ جائے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکا دینا اور ظالم کو جو کرتا رہے کرتے رہے کوئی بات نہیں، اور وہ جو اس کے معاملات ہیں وہ جیسے چلتے رہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے تو انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ فرمایا ہے کوفہ کے جانے، کیونکہ مسلسل خطوط آ رہے تھے، 12,000 خطوط ان کے پاس پہنچ چکے تھے، 12,000 خطوط۔ تو خطوط میں یہ بات واضح لکھی جا رہی تھی کہ 1,00,000 مسلح نوجوان آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، بس آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھ تیار کھڑے ہیں، وہ چل پڑیں گے آپ کے ساتھ اور یزید کا تختہ الٹ دیں، اس طرح کی باتیں وہ لکھ رہے تھے، اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، کبھی بھی آپ سے ہٹیں گے نہیں، اور سارے کے سارے لوگ کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوچا، یہ دیکھا کہ ابھی تک اس کی جو یزید کی خلافت ہے وہ ابھی تک مسلم نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو کسی کو
ولی عہد بنا دینے سے اس کی خلافت منعقد نہیں ہوتی ہے، بلکہ امت کے قبول کرنے کی وجہ سے خلافت منعقد ہوتی ہے۔ تو لہذا یزید کو جب ولی عہد بنا دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے اس کو ولی عہد بنا دینا بطور مشورہ کے ہے، اور بطور مشورہ کے ان کو ولی عہد بنایا ہے کہ اگر امت قبول کر لے گی تو ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے حال احوال دیکھے ہوئے تھے کہ شام کے اندر جو بنو امیہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہ کبھی کسی اور کو ولی عہد تسلیم نہیں کریں، امت کے شرارہ بکھر جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پر اس کو ولی عہد مقرر کیا کہ اگر کسی اور کو مقرر کرتے ہیں تو پھر امت کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔ وہی سوچ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی سوچ جو خلفائے راشدین کی ہے، وہی سوچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ اگر کسی اور کو ولی عہد مقرر کرتے ہیں بنو امیہ تسلیم نہیں کریں گے اور پھر امت کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔ لہذا ولی عہد مقرر کر دیا جائے، امت قبول کر لے گی تو ولی عہد باقی رہے، اگر امت قبول نہیں کرے گی تو پھر اس کے خلافت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ سانیہ یہ پیش آیا کہ جب یہ یزید جو ہے اس نے مجبور کرنے کی کوشش کی، جب یہ ولی عہد بنا، اس نے حضرات اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کی کوشش کی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کو مجبور کرنے کی کوشش کی۔ تو اب ان حضرات نے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسا ظالم تھا اور اس کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ اس کی خلافت کو تسلیم کیوں کر رہے تھے؟ کیا وجہ بنی؟ تابعین بھی بہت سارے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، بہت سارے صحابہ نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر یہ کیا وجہ بنی؟ تو بات یہ ہے کہ جو اکابر امت کے جو اکابر ہوتے ہیں ان کے سامنے صرف ایک بات نہیں ہوا کرتی ہے، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پورا قرآن پاک ہوا کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات کو دیکھ کر ایک اور بات پر عمل کیا، اور وہ یہ تھا کہ امت کو متفرق نہ ہونے دیا جائے، امت کو مجتمع رکھا جائے۔ اس بات کی وجہ سے کسی ادنا آدمی کو بھی اس کی ہاتھ پر بیعت کر لیجئے تاکہ امت میں انتشار نہ پھیلے۔ یہ وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے حضرات اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا تھا، جب اس کے بعد یزید کے بندے پہنچے اور آ کر کہا کہ آپ بیعت کریں، تو انہیں فرمائی بیٹھا ہوئے لوگوں سے کہ دیکھو اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے ہیں، تو پھر امت کا شرارہ بکھر جائے گا، تم اس کی بات کو تسلیم کر لو، میں بھی بیعت کر رہا ہوں، تم بھی بیعت کر لو، اس وجہ سے تاکہ امت کا شرارہ نہ بکھرے۔ اس بات کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور انہوں نے صراحتاً فرمایا تھا کہ اگر ان کان خیرن، اگر یہ اچھا رہا تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں خیر پہنچے گی، اور اگر یہ مصیبت ہمارے لیے ہوا، ان کان بلاء صبرنا، پھر ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے۔ جب مصیبت ہمارے لے کے آیا تو امت مصیبت لے کے آیا تو پھر ہم صبر کریں گے۔ اس بات کی بنیاد پر ان حضرات اس کے ہاتھ پر بیعت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اب اس بات کی رخصت بھی تھی کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اور عظیمت یہ تھی کہ اس پر ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت پر عمل کیا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اکابر صحابہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، انہیں فرمایا کہ دیکھیے بات سنیں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں کوفہ کی جانب، ان کا معاملہ تو یہ ہے کوفہ والوں کا کہ انہوں نے آپ کے والد سے کوئی وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان سے بھی کوئی وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کا کوئی ساتھ نہیں دیا ہے، آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ سے وفا کبھی نہیں کریں گے، ان کی سرشت میں کبھی وفا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابن عبیر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے بعد جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے، انہوں نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی،
اور پھر جب بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جاتے ہوئے گلے سے لگایا تھا اور یہ فرما رہے تھے اے شہید مجھے آپ کو بھیجنے کا بالکل دل نہیں کر رہا، آپ کو جانا چاہتے ہیں نہ جائیں۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے اور بعد میں کیا فرما رہے تھے، کاش مجھے ان کی بات کی حالت معلوم ہو جاتی، میں ان کو زبردستی پکڑ لیتا تو میں کبھی نہ جانے دیتا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصمم ارادہ کر لیا، انہوں نے حالات کی تحقیق کے لیے کہ کیا واقعتاً ایسا ہی معاملہ ہے کہ کوفہ والے میرا ساتھ دیں گے میرا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا کہ جا کر حالات کی تحقیق کریں، کیا معاملہ ہے وہاں کا، ان لوگوں کی محبت صرف زبانی ہے یا حقیقتاً ہے۔ تو اب کوفہ کے اندر جو ان کے عقائد تھے ابھی تک ان کے عقائد لوگوں پر واضح نہیں تھے، اتنا تو بات واضح تھی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دیتے ہیں، اتنی بات، اور اس کے علاوہ کوئی بات واضح نہیں تھی ان کے عقائد کے بارے میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ارادہ کیا کہ وہاں جانا چاہیے۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہاں بھیجا، جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت کوفہ کے جو والی تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں سے تھے، بڑی عمر کے صحابہ میں سے تھے، تو وہاں پر ولی عہد تھے، گورنر تھے، تو لوگوں نے ان کو اکسانا چاہا کہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، تو لہذا یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو شہید کر دیں، قتل کر دیں ان کو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے قیامت تک مجھ پر لعنت ہوتی رہے، مجھ پر یہ کہا جاتا رہے کہ آپ نے آل رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، میں کبھی ایسا کام نہیں کروں۔ اور کہا کہ فرمایا کہ میرے سامنے ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان کو گرفتار کروں، کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھلم کھلا لوگوں میں ملتے رہے۔ حضرت ہانی ابن عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مکان پر انہوں نے جا کر رہائش اختیار کی، تو 12,000 لوگوں نے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خط لکھ کر بھیجا مکہ کی جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں، واقعتاً یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو کوفہ والے لوگ تھے ان کے بارے میں یہ بات معروف تھی، کتابوں میں باتیں ملتی ہیں، ان کے بارے میں معروف تھی یہ بات کہ یہ خاندان بنو ہاشم سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب مشکل حالات پیش آتے ہیں تو دغابازی بھی آگے آگے ہوتے ہیں، یہ بات معروف۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب سوچ تھی، وہی فرماتے تھے کہ اگر میں یہاں پر رہا مکہ میں، ابھی تو حج کے ایام میں سے 2-3 مہینے رہتے ہیں اور لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے، لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسے حالات میں اگر میں یہاں پر رہتا ہوں تو جیسے ہی حج کے ایام ختم ہوں گے 4-5 ماہ گزر جائیں گے، 2 مہینے بعد حج ہے، لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2-3 مہینے تک لوگ یہاں پر باقی رہیں گے، جب اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے تو ضرور بے ضرور یزید میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات سوچی کہ مجھے یہاں سے جانا ہی میرے لیے مناسب ہے، اگر میں یہاں پر رہا تو حرمین کا تقدس پامال کر دیا جائے گا، حرمین کا تقدس پامال کر دیا جائے گا اور یہاں مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور یہاں خون ریزی ہوگی جو ان حرمین کے تقدس کے خلاف ہے، اس لیے میں یہاں پر نہیں رہوں۔ تو اب جب وہاں سے خط آتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے۔ جیسے ہی یہ خط وہاں سے روانہ ہوتا ہے یہاں مکہ کی جانب، اور وہاں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر یزید نے وہاں عبید اللہ ابن زیاد جو انتہا درجے کا متشدد قسم کا آدمی تھا اس کو بھیجا وہاں سے کہ آپ جائیں، جو کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مسلم ابن عقیل کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ جاؤ اور جا کر وہاں جو اس بغاوت کے اندر شریک ہو رہے ہیں، جو میری خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بغاوت میں شریک ہو رہے ہیں، آپ ان کو پکڑیں اور ہر ایک کو سزا دیں، اور جو اس کا مین بندہ ہو اسے آپ قتل کر دو۔
اب یہ عبید اللہ بن زیاد آیا اور اس نے منہ چھپایا ہوا تھا، جیسے ہی آیا اس نے ممبر پہ چڑھ کر لوگوں میں ایسا زوردار خطبہ دیا، اس نے ایسا زبردست خطبہ دیا، سارے کے سارے کوفی جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم ساتھ دینے والے ہیں، سارے کے سارے بھاگ گئے، وہی اپنی پرانی سرشت پر باقی رہی۔ ایسے حالات میں اب چونکہ پہلے خبر جا چکی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لے آئے اور ادھر سے معاملہ یہ پیش آ گیا، اور عبید اللہ بن زیاد کے بعد معلوم ہوئی کہ ہانی ابن عروہ رحمہ اللہ تعالی ان کے مکان پر انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، تو اس نے ان کو پکڑوایا اور جا کر ان کو پوچھنے کی کوشش کی، جب انہوں نے نہ بتایا تو اس نے جا کر ان کو قید کر دیا۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی ہے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے میزبان ہانی ابن عروہ کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا ہے، ان کو چھڑانے کے ارادہ سے انہوں نے 12,000 کا اور ایک روایت کے مطابق 4,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا کہ جا کر اس سے لڑائی کرتا ہوں اور جا کر اسے چھڑا لیتا ہوں۔ اب اس لشکر کو لے کر یہ وہاں سے چلے۔ اب جیسے ہی پہلے تو عبید اللہ بن زیاد ڈر گیا، میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور حملہ ہونے کے بعد یہ چھڑا کر لے جائیں گے، میرے ساتھ برا سلوک ہوگا، پہلے تو ڈر گیا، لیکن پھر وہی کوفیوں کی سرشت غالب آئی۔ جیسے ہی چلنا شروع ہوئے تو رستے میں جب گلیوں سے گزر رہے تھے تو ہر گلی میں سے کچھ کو جو نکلنا شروع ہوئے، 5-5 10 سکے نکلتے جب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لشکر پہنچتا ہے تو تعداد صرف 50 رہ چکی تھی، باقی سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اب جب یہ معاملہ سامنے ہوا، لڑائی کا سامنے پیش ہوا ہے، تو عبید اللہ بن زیاد نے اس وقت بھی دھمکی دے کر باقی سب کو بلغا کر دیا، اب صرف اور صرف مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ باقی رہ گئے۔ اب جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندھیرے میں، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، رات کے اندھیرے میں زخمی ہونے کی حالت میں وہاں سے نکلے، گلیوں میں سے گزرتے ایک مکان پر پہنچے، ایک عورت نے پہچان لیا، وہ گھر کے اندر لے گئی، زخموں کا علاج کیا اس نے، اور زخموں کا علاج کرنے کے بعد اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس نے مخبری کی، عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو پکڑوایا اور جا کر انہیں بھی شہید کر دیا، ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر دیا اور جا کر اس نے محل سے نیچے پھینک دیا۔ اب یہ شہادت کی خبر ابھی تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں پہنچی ہے اور وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ سارا کا سارا سفر جب انہوں نے طے کیا ہے، اس میں کئی حالات پیش آتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں اگلے جمعہ کو عرض کریں گے۔ مقصود کیا ہے جو ان کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آدمی دل سے کبھی بھی رضامندی کا اظہار نہ کرے، نہ اختیار کرے، نہ نافرمانی کی زندگی کو اختیار کرے، نہ اس پر رضامندی کا اظہار کرے۔ کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نافرمانی یا تو خود کی جا رہی ہوتی ہے، اگر خود نہ کی جا رہی ہوتی ہے تو نافرمانی پر رضامندی کا اظہار ہوتا ہے، یا تو زبان کے ذریعے یا عمل کے ذریعے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم کیا زندگی اختیار کر رہے ہیں، فرما برداری والی زندگی ہے، نافرمانی والی زندگی ہے، احکامات کو پورا کرنے والی ہے، احکامات کو چھوڑنے والی ہے۔ ہمارے یہاں تو صرف نماز کو عبادت سمجھ لیا، بہت اچھی بات ہے، روزے کو عبادت سمجھ لیا، معاملات کے اعتبار سے کتنی کمزوری ہے، کاروبار کر رہے ہیں اس میں نہیں دیکھا جا رہا حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے کیا جا رہا، سود کے کاروبار کیے جا رہے ہیں، بینکوں کے اعتبار سے جو معاملات کیے جا رہے ہیں، سود کے کاروبار کیے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، حرام حلال کوئی مسئلہ نہیں، اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو دینداروں کو بنایا جاتا ہے، اپنی زندگی نہیں دیکھ رہے کہ کیسی فساد فجور والی زندگی ہے۔ اس لیے دوستو بھائی اس بات کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے ہمارے بارے میں مطالبہ ہوگا، اوروں کے بارے میں مطالبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت پوچھیں گے میرے کیا کیا ہے۔ ہمارے یہاں آپ فیس بک اٹھا کر دیکھیں، آپ واٹس ایپ اٹھا کر دیکھیں، چیزیں دیکھیں، اور وہ تنقید ایسی کی جا رہی ہوتی ہے اپنی زندگی سے بے خبر ہے۔ اس وجہ سے آج اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی، ناراضگی اتر رہی ہے۔ ظاہری طور پر آدمی کتنا خوشحال بن کے پھر رہا ہو، دلوں کی پریشانی ایسی ہے آدمی کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا۔ دوستو بھائیو سچی پکی توبہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔